اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ پچھلی آیت سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو نہ کافر ہیں اور نہ مومن ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا ان کی ہر معاشرے میں کثرت رہی ہے کہ کام مسلمانوں والے کرنے نہیں ہیں، یعنی نام کچھ کام کچھ، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان الفاظ میں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کا زندگی میں یہ مطمع نظر ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کو دھوکہ دیں، فراڈ کریں۔ آج کے دور میں بھی یہ چیز موجود ہے، اکثر میں کھڑے بنو جدھر بھی ہونا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کے جو ہے نا دل میں ہو، اس کا برملا اظہار کرے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو اور آگے اس کی تلقین بھی کرے جتنی اس کے اندر ہمت ہے۔ یہ جو ہے دھوکے کا معاملہ رکھنا کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، اس کے اندر ایک جرم نہیں، ہزاروں جرم اس میں آتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بھی ذکر کی ہیں منافق کی۔ وہ دھوکے کے اندر ہی ساری چیزیں ہیں کہ دوسرے کو دھیرے میں رکھنا، آپ چالاک بننا اور کہنا کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، دوسرے کو انسان ہی نہ سمجھنا۔ اب بات بات میں جو دھوکہ دے دینا، وعدہ خلافی کرنا، اور اپنے منوانے کے لیے دوسرے کو زچ کرنے کے لیے گالی بھی زبان سے گندی زبان استعمال کرنا، جھگڑے پہ آ گیا۔ تو یہ مومن جو ہے ان کو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے کہ میرا تو ایک علیحدہ مقام ہے۔ اللہ نے پہلے سب کو ان کا ذکر کیا کہ یہ ان کی خوبی ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اور منافق ڈرتا نہیں ہے، وہ اپنے اندر حوصلہ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا کوئی نہیں، گناہ کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ گیڑے ہیں اپنے آپ کو دینے، دھوکہ ہے۔ آگے اللہ بتاتے ہیں نہ تو وہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ اللہ کو دھوکہ۔ اگر مومنوں کو دنیا میں وقتی طور پر کوئی داغ لگا بھی جائے تو اس کا نقصان اتنا نہیں کیا جتنا اپنا کر لیا ہے، لیکن آج شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس پہ غور نہیں ہے کہ میں اپنی دنیا تو بنا لی لیکن اس کی دنیا برباد کر کے اس کی آخرت سوار بھی تو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ تھے، ان کو کہا گیا کہ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو سولی دے دیا ہے نا، اس کا حضرت عبداللہ بن زبیر کو سولی دے دیا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا اور ان کی والدہ کو بھی کہا گیا اسماء کو کہ آپ کے بیٹے کو سولی دے دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کوئی حرج نہیں، میرے بیٹے کا میدان ہی یہ تھا۔ باہر گئی اور دیکھا بازار میں سولی دیا ہوا ہے، اور نیچے کھڑے ہو کر بیٹی نے، ماں نے اوپر کو دیکھ کر کہا کہ میرے بیٹے کا ابھی ممبر پہ اترنے کا وقت نہیں آیا۔ یعنی یہ بھی اس کی واز تھی کہ لوگوں میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں سبق دے کے جا رہا ہوں، حکمران جو مرضی کرتے رہیں، جو اللہ اور اس کے نبی کی بات ہو اس پہ ڈٹے رہو۔ یہ مومن مخلص ہو جدھر بھی ہو، داع والی زندگی، فائدے والی زندگی، خود پسندی والی زندگی، خود غرضی والی مطلبی زندگی، یہ کوئی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اپنے مفاد کا ہی سوچے کہ مجھے فائدہ کس طرح پہنچے۔ دین میں بھی یہی سوچ ہو۔ دین تو نہ ہی اس چیز کا ہے کہ دوسرے کی خیر خواہی کے لیے تو جی رہا ہے۔ کنتم امہ اخرجت خیر امہ اخرجت للناس، اللہ نے کہا تمہیں تو پیدا ہی میں نے لوگوں کے لیے کیا ہے، تو ان کو اپنا تو تمہارا کچھ نہیں، تم اپنا میرے سپرد کر دو،
میں تمہارا جو ضروریات زندگی ہوں گی سنواروں گا، تم لوگوں کے لیے جیو، لوگوں کے فائدے۔ یہی تو نبی کی نبوت کا آغاز تھا، یہی انسانیت ہے کہ دوسرے کو اگر تو نقصان فائدہ نہیں دے سکتا تو نقصان بھی نہ کر اس کا۔ یخادعون اللہ، خادع یخادع باب مفعلہ ہے اور معانی بدل جاتے ہیں ابواب کی وجہ سے۔ یہ گردانیں ہیں صرف کی، ایک علم نحو ہے، ایک علم صرف ہے، یہ دونوں ہیں۔ علم صرف جو ہوتا ہے وہ اصل حیت بتاتا ہے کہ یہ لفظ کیا تھا اور کیا بنا اور کس سے بنا، اس کو علم صرف بولتے ہیں، اور اس کی کیفیت، اس پر اعراب کہ یہ فاعل بڑھ رہا ہے، مفعول بڑھ رہا ہے، اس کے نیچے زیر کیوں ہے، اس کے اوپر زبر کیوں ہے، اس کے اوپر پیش کیوں ہے، تنوین کیوں ہے، یہ جو علم ہے یہ علم نحو کا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس پر اعراب یہ پڑھنا ہے۔ اور صرف نے اس کی حیت بتانی ہے کہ یہ تھا کیا اور بنا کیا۔ خادع تھا اصل میں، اور یخادعون خادع یخادع، اس میں آ کر جانبین سے اس کو مشارکت بولتے ہیں، اس کا خاصہ ہے۔ جیسے کہ ضربتہ ضاربتہ، میں نے اسے مارا، ضربنی، اس نے مجھے مارا، اس کو کہتے ہیں ضاربہ یضارب مضاربۃ، ایک دوسرے کو مارنا، شاتمہ، ایک دوسرے کو گالیاں، جو جانبین سے ہو، ایک جانب سے ہو تو پھر ضربہ ہے، ضاربہ دونوں ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ یہ اس کے فعل میں آ کر، بعد میں آ کر اس کا معنی بدل جائے گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دینے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ لیکن آگے کیا کہا، آگے جا کر بھی اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو دھوکہ دے گا، اگلی آیات میں آ جائے گا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ، وہ جا کر سورہ نساء میں آخر میں ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کے ساتھ دھوکہ کا معاملہ کرے گا۔ دھوکہ وہ کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ کیا ہے، وہ یہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میری جان بھی بچی ہے، مارتا نہیں مومن، اور میں مال بھی بچا ہے، بچے بھی میرے غنیمت سمجھ کر ان کو غلام نہیں بنایا جاتا۔ یہ مومن کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ بھی دھوکے میں ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے دھوکہ دے کر۔ دنیا تو سنوار رہا ہے لیکن اپنی عاقبت، اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ذالک هو الخسران المبین، یہ تو ایسا نقصان ہے جو کبھی تلافی ہو ہی نہیں سکتی، جس نے اپنی آخرت کا نقصان کر لیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، میں کہہ رہا تھا اس وقت، کہا تھا کہ حجاج نے عبداللہ کی زندگی دنیا تو برباد کر دی لیکن اپنی آخرت برباد کر لی ہے، اس کی دنیا خراب کی، اپنی آخرت برباد کر لی ہے۔ یہی ہوتا ہے منافق کا کام، یہی ہوتا ہے اکثر، اللہ باشا۔ جو بندہ جو ہوتا ہے نا، اوپر کچھ درمیان دل میں کچھ، تو اس کا یہ رویہ ہوتا ہے، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی، وہ کہتے ہیں کہ میں دھوکہ دے جاؤں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہی نہیں۔ اور مومن کا کیا نقصان کرنا ہے دھوکہ دے کر اس کو، ہر دنیاوی طور پر ہو بھی جائے گا لیکن اللہ اس کے بدلے میں اس کو آخرت بہتر دے دے گا۔ کچھ بھی نہیں کسی کا کوئی بگاڑ سکتا، اگر کوئی بگاڑے گا، زخم بھی مومن کو، کانٹا بھی کوئی لگ جائے گا تو اس کا بھی، اس کو اللہ کے دربار اجر کا وہ مستحق ہو جائے گا، اسے تو آخرت پہ ملنا ہے، اس کو گھاٹا تو ہے ہی نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یہ یخادعون کا دونوں مفعول بنتے، دونوں پر نصب ہے، زبر ہے۔ والذین آمنوا، یہ جملہ بن کر یہ مفعول بن رہا ہے یخادعون کا، پہلا مفعول جو ہے لفظ اللہ ہے، یہ اس کو بولتے ہیں متعدی، ایک لازم ہوتا ہے ایک متعدی ہوتا ہے۔ چلو تھوڑی تھوڑی باتیں میں بتا دیا کروں گا، بعض شوق رکھتے ہیں۔ تو دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تو ایمان والے بھی ان سے مخلص نہیں ہے، ٹھیک ہے تم ایسے ہو تو میں بھی، مدافع ہے دونوں ہی۔
وما یخدعون الا انفسہم، اللہ نے کہہ دیا حقیقت یہ ہے کہ نہ تو اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ مومنوں کا، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، نہیں وہ دھوکہ دیتے۔ آگے یخدعون ہے، یہ یخادعون نہیں، یہ خادع یخدع ہے۔ خادع لفظ عربی زبان کا ہے، اس کے معنی میں نے کئی ذکر کیے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں خادع زب، زب کہتے ہیں گو کو، گو نے دھوکہ دیا۔ وہ ایسا ہوتا ہے، یہ گو جو ہوتی ہے نا، اس کے بل ہوتی ہے تو اس کے راستے اس نے 2 تیر رکھے ہوتے ہیں، اور اردو کے لوگ اس کا شکار کرتے تھے۔ شکاری جب اس کا شکار کرنے کے لیے اس کے بل میں کوئی چیز ڈالے، پانی ڈال دے یا کوئی چیز ڈالے، تو وہ منتظر ہوتا ہے کہ ادھر سے نکلے گی، وہ ادھر سے دیکھتا رہتا ہے، اس کا دوسرا سراغ ہوتا ہے، اس سے نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خادع الزب، گو نے اسے دھوکہ دے دیا، وہ ادھر دیکھتا رہا، وہ ادھر سے نکل گئی۔ یہ لفظ سمجھانے کے لیے جو ہے عرب کے لوگوں کے نزدیک یہ محاورہ ہے۔ تفسیر بیضاوی والے نے یہ ذکر کیا ہے یہاں لفظ کے خادع الزب، جو گو ہے وہ دھوکہ دیتی ہے کہ اس نے راستے کئی رکھے ہیں، ادھر سے نکل جاتی ہے۔ جس طرح منافق کی کئی سوچیں ہوتی ہیں، اگر ادھر سے میں پکڑا گیا تو ایسے کر لوں گا، ایسے کر لیا تو ایسے کر لوں گا۔ یہ وہ سوچتا ہے جس نے کوئی جرم کیے ہوں تو راستے تلاش کرتا ہے نکلنے کے لیے۔ یہ ان کا ذہن ہوتا تھا، اللہ سے، نبی سے، مومنوں سے جو ہے نا ان کے قابو میں نہ آئے، ہم پر کوئی ان کی طرف سے ہے نا جی وہ ہمارے اوپر کوئی تہمت نہ لگ جائے، ہمارے اوپر کوئی ہے نا وہی جو ہے نا وہ ریڈ نشان نہ لگ جائے کہ ان کی لسٹ میں نہ ہم آ جائیں، تو ان سے نکلنے کے لیے وہ سوچتے رہتے تھے۔ اسی لیے ان کے بارے میں قرآن نے کہا یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور وہ آہٹ رکھتے تھے کہ اللہ نے کوئی ہمارا عیب تو نہیں ذکر کر دیا مومنوں کو۔ جب کبھی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی پیغام آتا تو یہ خیال کرتے تھے، ان کو بیٹھ کے سوچتے تھے ہم تو نہیں کہ آگے اس میں، وہ ان کو فکر ہوتا تھا جی میں تو نہیں اس میں آتا، میں تو نکل جاؤں، یہ ان کا رویہ ہوتا تھا۔ وہ دھوکے کے لیے سوچتے رہتے تھے، لیکن نقصان کن کا تھا؟ ولا یخدعون، ما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو۔ آگے جو کر کے دیا وما یشعرون، آج ان کو اس کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے آدمی سوچتا ہے، دھوکے دینا، دا لگانا، قلم سے، زبان سے، عدالت سے، افراد سے، جس طرح بھی ہو، وہ اپنے مفاد کے لیے جو یہ محنت کرتا ہے نا، یہ ایک منافقانہ چال ہے۔ ہاں جائز ہے، صحیح ہے، تو وہ ایک مومن کا حق ہے، وہ شریعت نے اس کو راستہ دیا ہے کہ رہنا ہے، جینے کے لیے تیرا کمانا بھی ہے، تیرا ملنا بھی ہے، تیرا کھانا بھی ہے، لیکن تیرے جینے کا مقصد لوگوں کی خیر خواہی ہے۔ الدین نصیحت۔